الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں صبح نور میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ اگر آپ پریشان ہیں نا صاحب، تو یہ حدیث مبارکہ ذرا توجہ سن لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے پر تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ضرور بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو، ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں تشریف آوری کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج 2 محرم الحرام ہے، 1446 ہجری ہے۔ آج سے ٹھیک 1385 برس پہلے یعنی 61 ہجری میں ناظرین، چشم فلک نے ایک منظر دیکھا کہ قریب 82 نفوس قدسیہ پر ایک نورانی قافلہ کربلا کی سرزمین پر آتا ہے۔ ایک ایسا قافلہ کہ جس میں وہ ہستی تشریف فرما ہے کہ جن کے رخ انور کی جانب اور جسم اطہر کی جانب اگر نگاہ جائے تو وہ سراپا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس نظر آتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی ان میں تشریف فرما ہے جو ہستی جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو نور نظر بطول سلام اللہ علیہ ہیں، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جگر گوشے ہیں، جو حضرت حسن علیہ السلام کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، راج دلارے ہیں، جن کے بارے میں ناظرین صرف میں اگر اتنا ہی کہہ دوں کہ سارے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو جس جنت کو لیڈ کیا جائے گا اور جس جنت کو لیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے جس ہستی کو کھڑا کیا جائے گا، وہ ہستی کوئی اور نہیں ہوں گی بلکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ اب ذرا تصور کیجئے، میں تو سچی بات ہے ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے جو ہے بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جایا کرتا ہوں کہ 28 رجب المرجب ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اس مدینہ پاک کو چھوڑیں کہ جس مدینہ پاک کو ہم جیسا گناہگار جب اس تیقن کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ بلائیں گے تو ایک آسرا ضرور ہوتا ہے کہ دوبارہ بلائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا سوچئے کہ جن کے لیے مدینہ پاک بنا، جن کی وجہ سے مدینہ پاک ہوا، جن کی وجہ سے مدینہ پاک مدینہ منورہ ہوا، آج ان کی آل مدینہ پاک کو چھوڑ رہی، یعنی 28 رجب المرجب کو، اور 19 دن کے علی اصغر علیہ السلام آپ کی مبارک گود میں موجود، 19 دن کے۔ اور بات یہاں نہ رکی ناظرین، گئے حرم نبوی کی توقیر کو بچانے کے لیے حرم پاک کی طرف، اور حرم پاک میں بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، نہیں چین سے بیٹھنے دیا گیا۔ اور 8 ذوالحجہ ہے، 8 ذوالحجہ کو یہی نورانی قافلہ ناظرین اب کربلا کی جانب پڑتا ہے، کیونکہ خطوط آئے تھے، امامت کے لیے بلا رہے تھے، چاہتے تھے کہ رہنمائی کی جائے، رہبر آ جائے۔ مختلف منازل سے گزرتے گزرتے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پاک بیبیوں کے ساتھ، پاک نفوس قدسیہ کے ساتھ، پاک بچوں کے ساتھ اب تشریف لے جا رہے ہیں کربلا کی جانب، ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ اور راستے میں فرزدق جو کہ عرب کا بہت مشہور شاعر ہے، اس سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ مکالمہ ہوتا ہے، تو اس نے عرض کیا اے امام، بات یہ ہے کہ کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہیں۔ یہ امام علی مقام دیکھ چکے تھے کہ ہونے والا کیا ہے، اور آہستہ آہستہ ناظرین اپنی اس منزل کی جانب بڑھ رہے تھے جس منزل کے بارے میں جبرائیل امین نے آ کے بتلا دیا تھا، جس منزل کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، اور جس منزل کے بارے میں مولا کائنات نے بھی فرما دیا تھا، یعنی کل 1 محرم کو کوہ ذی حشم کے دامن میں آپ نے پڑاؤ کیا ہے۔ ذہن میں رکھیے، پڑاؤ کرنے کے بعد کریم ہے صاحب، ابن کریم ہے، تو آپ نے ان دشمنوں کو کہ جنہوں نے شہادت کا جام نوش کروانا تھا،
ان کو ان پیاسوں کو پانی بھی پلایا، ان کی سواریوں کو پانی پلایا، ان کے سموں کو ٹھنڈا کیا، یہاں تک کہ ظہر اور عصر ان کی یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی امامت میں انہوں نے ادا کر دی تھی۔ اب ظاہر ہے کوہیزیشن سے معاملہ آگے بڑھتا ہے، قصر بنی مقاتل پہ پہنچتا ہے، اس کے بعد نینوا پہ پہنچتا ہے، اور آخر میں کربلا میں آپ تشریف لے آتے ہیں۔ ظاہر ایک جملہ مجھے کہنے دیں ادب کے ساتھ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، پہلے تو میں سمجھنا چاہوں گا سننے والے بھی کن کن منازل سے ظاہر گزرتے ہوئے آئے اور کن کن خبروں کو پاتے ہوئے کوہ ذی حشم کے دامن میں یعنی کل پہلی محرم کو پہنچے اور کس طرح سے پہنچے۔ یہ جو کربلا کی کتاب ہے، میں اگر کہوں کہ اس کا مقدمہ مسلم بن عقیل علیہ السلام ہے تو غلط نہ ہوگا، ان کے شہزادے ہیں تو غلط نہ ہوگا، ہانی بن عروہ ہیں تو غلط نہ ہوگا، عبداللہ بن یقطر ہیں تو غلط نہ ہوگا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ضرور ان کا بھی ذکر کیجیے گا، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد ندیم قاسمی کے سلام کے 2-3 اشعار پیش کر کے۔ سبھی عکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہیں میرے پاس ہیں، سبھی عکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہیں میرے پاس ہیں، تیرا صدق تیرا وجود ہے، تیرے زخم تیرا لباس ہے، یہ خیال ہے نہ قیاس ہے، تیرا غم ہی میری اساس ہے، اللہ جنہیں لو لگی ہو حسین کی وہی میرے درد شناس ہیں، اللہ وہ جو نور چشم بطول تھا جو گلے ریاض رسول تھا، اللہ وہ جو نور چشم بطول تھا جو گلے ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام، جس طرح آپ نے اپنی ابتدائیہ میں بیان فرمایا کہ آپ کے پیش نظر نہ تو کوئی حکومت نہ کوئی خلافت، بلکہ آپ کے پیش نظر تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نفاذ تھا کہ اچھائی اور بھلائی کے کاموں کا حکم دیا جائے، کیا جائے، کرایا جائے، اور برے کاموں سے نامرضیات الہیہ سے لوگوں کو روکا جائے، لوگوں کو بچایا جائے۔ یہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر بنیادی مقصد جو تھا آپ کے اس سفر کا، آپ کی اس منزل کا، اور خبر شہادت تو چونکہ ولادت کے ساتھ آ چکی تھی، اس لیے وہ ظاہر تھا کہ آپ اپنے اس مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے وہ جام شہادت نوش کریں گے جو آپ کے لیے خاص اللہ رب العزت کی طرف سے، جس کی خبر بذریعہ وحی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھی۔ چنانچہ اس مبارک وحی میں وقت شہادت بھی ہے، جائے شہادت بھی ہے، اور اس کی مٹی بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی، اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی پیغمبرانہ بصیرت ہے کہ آپ نے اپنی تمام ازواج میں سے وہ مٹی اس بی بی کو دی جس نے واقعہ کربلا تک زندہ رہنا تھا، موجود ہونا تھا، اور فرمایا ام سلمہ اس خاک کو سنبھال کر رکھنا، جس دن میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا یہ خاک خون میں بدل جائے گی۔ بشارت بھی تھی، ایک علامت بھی تھی۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی فرامین کے تحت حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ آتے ہیں، اور پھر مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحج کو اپنے حج کے لیے باندھے ہوئے احرام کو عمرہ میں تبدیل کرتے ہیں، اور احرام کھول کر آپ کا سفر جو ہے وہ آگے اپنی منزل کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس سفر سے رکیں، لیکن جن کی نظر پیغمبرانہ فرامین پر ہو وہ تو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی امانت سمجھتے ہیں، وہ کب اپنی زندگی کو اپنی متاع سمجھتے ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اسی فلسفہ پر اپنا سفر جو ہے وہ جاری فرماتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور پہلی منزل ہی پر جب پہنچتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، جو آپ کے چچا زاد بھی ہیں، آپ کے بہنوئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے
شوہر نامدار بھی ہیں، وہ اپنے 2 بیٹوں کے ذریعے ایک خط آپ کی خدمت میں بھیجتے ہیں، اور اس خط میں بھی آپ سے یہی درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس سفر کا ارادہ، سفر کوفہ کا ارادہ ترک کر دیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا، یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر جو معرفت والی ہستی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے اس خط میں، مکتوب گرامی میں، کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو زمین سے ہدایت کا نور جو ہے، وہ چراغ جو ہے وہ بجھ جائے گا۔ آپ اس وقت ہدایت کا چراغ ہیں، ہدایت کی روشنی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر آپ ترک ارادہ نہیں کرتے تو میرے بچوں کو بھی شامل سفر کیجئے، اور ان کو، بچوں کو یہ تاکید کی کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر اپنے آپ کو حضور سید الشہداء پر قربان کر دینا۔ اسی طرح یہ سارا سفر پھر آگے ہوتا ہے، مختلف منازل پر مختلف احباب سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب 8ویں منزل پر آپ پہنچتے ہیں، منزل سالبیہ جسے کہا جاتا ہے، اس پر ایک گھڑ سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہے۔ فرزدق کی بات آپ کر چکے، میں نے کہا وقت بچائیں تھوڑا سا، تو وہ اس منزل پر ایک گھڑ سوار آتا ہے، اس نے آ کر ابن زیاد کے مظالم ان کو بیان کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر جو آپ کے چچا زاد تھے، حضرت مسلم بن عقیل، ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کی خبر، ان کے فرزندان کی شہادت کی خبر، اور حضرت عبداللہ بن یکتر ان کی شہادت کی خبر جو ہے وہ دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہاں ایک نقطہ سمجھنے سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے کہ اگر منزل آپ کی کوفہ ہوتی تو کوفہ کے حالات اب سازگار نہیں رہے تھے۔ منزل اگر کوفہ ہوتی تو اپنے سفر کو ملتوی کرتے، مؤخر کرتے، واپس پلٹتے۔ منزل کوفہ تھی ہی نہیں، منزل شروع سے ہی کربلا تھی، اور اگر شروع میں کربلا کسی کو بتایا جاتا تو رخصت کون ہونے دیتا؟ اس لیے حکمت کے تحت کربلا کی بجائے کوفہ کہا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ وہاں ہمیں بلایا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک حکمت افروز کلام تھا، ورنہ آپ جو خطبہ دے چکے تھے مکہ مکرمہ میں روانگی کے وقت، اس میں آپ نے کہا تھا موت بنو ہاشم کے جوانوں کے گلے کا اس طرح زیور ہے جس طرح ایک خاتون کو اپنے گلے کے زیور سے پیار ہوتا ہے۔ بالکل، بہت صحیح، آپ نے بہت رچاؤ کے ساتھ گفتگو فرمائی، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کل 1 محرم کو کوہ ذی حشم کے دامن میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہور ابھی تک حضرت ہور نہیں ہوئے، تو آپ ایک لشکر کے ساتھ موجود ہیں، اور آمنے سامنے آپ کا جو ہے وہ اپنا ایک باقاعدہ ٹاکرا ہوتا ہے، تو بڑا خصوصی کرم آپ نے ان لوگوں پر، ان اشقیاء پر فرمایا جن کے بارے میں معلوم تھا کہ انہی کے ہاتھوں سے میں نے شہید ہونا ہے، اور پھر آپ نے ایک خطبہ بھی، 1-2 مرتبہ خطبات بھی مطلب دیے ہیں، وہ خطبات پہ ذرا اس پہ گفتگو کیجیے، اور پھر اگین وہی بات، کیسی ستم ظریفی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی امامت میں ظہر و اثر ادا کی ہے، اور انتہا یہ ہے کہ پھر اسی امامت کا پاس بھی نہ رکھا، اور آپ نے مطلب آپ کو جو شہید کر دیا گیا۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی عظیمت کا اور اندھیرے ماحول میں مینارہ نور بن کر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کا کردار تاریخ میں ثبت کیا، یہ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ یہ کوفہ اور کربلا کی طرف یہ جانے والا یہ جو قافلہ ہے، یہ جب اس وادی میں پہنچتا ہے تو یہاں ہر کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تو حیران ہوں گے یہ اپنا جنید صاحب کہ اس سفر میں مشکلات اور دقتیں اتنی ہیں کہ یہ مختلف منازل سے جہاں بھی گزرتے ہیں وہاں باقاعدہ پانی بھی سٹور ہوتا ہے، وہاں تھوڑا سا آرام بھی ہوتا ہے، ایک ٹینشن کا ماحول بھی ہے، شہادتوں کی اطلاعیں بھی آ رہی ہیں۔ اس حوصلہ مند ماحول میں اس استقلال کے ساتھ، اس استحکام کے ساتھ اور اس کامل مقصودیت کے ساتھ جو سیدنا امام حسین کے قدم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ تاریخ کا سب سے سنہرا قدم ہے کہ یار اتنے مضبوط قدم، اتنا استقلال، اتنا مضبوط دل اور چنیدگی اور انتخاب کا یہ رنگ
یہ آپ کی یہ جو سید الشہداء ہونے کا لقب ہے، اس سید الشہداء میں دلیل بننے والی چیزیں یہ کس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بار بار نظر آتی ہیں؟ اس ہنگامی ماحول میں آپ کو منظر سارا نظر آ رہا ہے، آپ کو کن کن تکالیف سے گزارا جائے گا، جی پریشانی کی کون سی صورت ہوگی جو آپ پر نہیں گزرے گی، کتنا اندھیرا ہے اور کتنا ناحق شناسی ہے اور کتنا لالچ کا ماحول ہے کہ لوگ یکدم آنکھیں پھیر چکے ہیں۔ جب یہ حر کا آپ سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو حر جب 1000 کا لشکر لے کر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وادی میں آنے کے بعد ان کے جانور، ان کی سواریاں یہ خود پیاس کی وجہ سے تھوڑا گھبرا گئے ہیں، تو ہم تو ویسے بھی استقلال کے اس اعلیٰ میدان پر ہیں اور سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ایک پریکٹس بھی ہو گئی ہے، لیکن قافلہ پہلی دفعہ ہے اور تھرا گیا ہے، گھبرا بھی گیا ہے، حالانکہ یہ بہترین موقع تھا ایسے لوگوں کو مارنے کا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ دیکھیں بمقصد لوگ ہمیشہ انسانیت کو، ہمدردی کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں، بالکل کہ اس پریشانی کے ماحول میں اپنے ساتھیوں کو باقاعدہ فرمایا، خود اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، اللہ ان کو جا کر پانی پلایا، ان کو آدمیوں کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا، حتیٰ کہ ایک بندہ ہے علی بن طمعان، یہ حر کا ایک سپاہی تھا، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ میرا باقاعدہ سر بھی لڑکھڑاتا تھا اور پانی میرے لبوں سے لگتا تھا تو پانی گر جاتا تھا، آپ نے خود پیار کے ساتھ میرا سر پکڑ کر سہارا دے کر میرے لبوں سے پانی لگایا اور میرے جانور کو پانی پلایا۔ اس وقت دیکھیں حضرت امام حسین کے، یعنی اگر جنید سے میں یہاں کہوں کہ حوض کوثر کے ساقی کا جو رنگ ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اس کے فیض کا یہاں رنگ نہیں نظر آ رہا، اللہ کہ کیوں نہیں نظر وہاں حوض کوثر ہے، آج اس حوض کوثر کا نائب بننے والا نواسہ آج اتنے مشکل ترین مرحلے میں بھی انسانیت کو کیا درس دے رہا ہے، اللہ اکبر، ناعاقبت شناسوں کو کیا درس دے رہا ہے، اللہ اکبر، ان کو کس طرح مقصد کی طرف بلا رہا ہے اور ان کو سمجھا رہا ہے کہ مجھے عام بندہ نہ سمجھو، نعوذ باللہ، نہ میں لالچی ہوں نہ میں حکومت کا متوالا ہوں، ہاں میں کرائیٹیریا کا قائل ضرور ہوں، میں معیار کا قائل ہوں، سبحان حق و صداقت پر میں کمپرومائز نہیں کروں۔ اور دیکھیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ ڈاکٹر صاحب کہ 82 نفوس قدسیہ کے سامنے 2-4 لوگوں کا لشکر نہ تھا کہ بھئی پانی دے دیتے تو کم نہ پڑے گا، 1000 کا لشکر تھا، 1000 کہ آگے پھر پانی کے بارے میں معلوم بھی نہ ہوتا کہ پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہو۔ اچھا، اس کے بعد جب حر اور ان کے لشکر کی حالت سنبھلی، اس کے بعد آپ نے ان کو باقاعدہ بتایا کہ یار مجھے باقاعدہ خطوط بھیجے گئے ہیں، ان خطوط کی بنیاد پر میں یہاں آیا ہوں، تو انہوں حیران ہو گئے کہ آپ کے اس طرح کی ہمیں اطلاع نہیں ہے، تو پھر آپ نے ان کو کہا کہ اب ہمارے ہاں اذانیں ہوں گی، اب یہاں نمازیں ہوں گی، آپ میری اقتداء میں نماز بھی پڑھیں، ہماری اذانیں بھی سنیں، یعنی علی اکبر کی آواز میں اذان بھی سنوائی۔ کمال یہ کہ اس میں آپ نے آپشن دیا تھا کہ پڑھنا چاہیں گے یا پڑھنا چاہیں گے، مطلب اسے جبر نہیں کیا تھا آپ نے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس لشکر نے باقاعدہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ لگتا ہے حر نے بعد میں جو کردار ادا کیا اس کی گھونٹ اس کو یہاں آپ نے پلا دی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب تاریخ کربلا کا جو اہم ترین موقع ہے اس میں بہت ضروری ہے گفتگو کرنا، اور یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے۔ اس سے امام علی مقام کا ویژن بھی بڑا کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ چاہتے وہ کیا تھے، کہ امام علی مقام کو اور ابن سعد کا ایک مکالمہ ہے، اور اس میں امام علی مقام نے بہت کھل کر اپنا موقف واضح کیا ہے، اس پر ذرا کھل کے گفتگو کیجیے۔ کربلا کا میدان ہے، 2 محرم الحرام خیمے لگ چکے ہیں، اور یہاں پر جو بندہ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام کی غلامی میں ہے، سعادتیں ان پر رشک کر رہی ہیں، اور جو ان کے خلاف کھڑا ہے بدبختی، ضلالت اور قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ذلت امیز تذکرے ان کا مقدر بن گئے، اور آخرت میں جہنم ان کا مقدر بنے گی۔ امام علی مقام، امام عرش مقام
مقام کے قافلے کو مزید تکلیف دینے اور ان کو جو ہے نا آزمائش میں ڈالنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ کوفہ میں بیٹھ کے لشکر کشی کا بندوبست کر رہا ہے، وہیں سے افراد تیار کر کے بھیج رہا ہے۔ تو یہ جو عمر بن سعد تھا یہ دراصل اس واقعے سے پہلے ہی اس کو 4000 فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ رے کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہاں پر دیلمیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اس کو آرڈر تھا کہ ان کو وہاں سے ہٹا کر خود جو ہے وہاں کے حاکم بن جاؤ اور اس مسئلے کو سولو کرو۔ یعنی اس امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے کہ امام علی مقام آ گئے، اس مہم سے اسے روک کے یہاں شفٹ اب کیا آپ گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی 4000 کا ابتدائی لشکر، ہاں ابتدائی لشکر تھا اور یہ کسی بڑی مہم پہ جا رہا تھا اور ان کو پتا تھا کہ امام علی مقام، امام عرش مقام جو ہیں وہ 1000 افراد ان کو نہیں روک سکتا، اس لیے اس نے یہ 4000 مزید بھیج دیے۔ اب یہ 4000 افراد جو ہیں جیسے کربلا میں پہنچتے ہیں تو اب دیکھیں عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بڑا لالچ دے کر تیار کیا، لیکن کربلا کے میدان میں پہنچ کر وہ کہنے لگا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں شہزادہ رسول کا سامنا کر سکوں، مجھ میں ابھی تک ہمت نہیں پیدا ہو رہی کہ میں ان کے سامنے جا کے بات چیت کر سکوں۔ تو اس نے اپنے لشکر میں موجود ان عمائدین کو سامنے اکٹھا کیا جنہوں نے خط لکھے تھے امام علی مقام کی طرف کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، تو کہا کہ آپ جاؤ نا، پھر بات چیت کرو ان سے، کیوں آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں، ارادے کیا ہیں۔ تو تمام عمائدین نے جو ہے نا وہاں پر معذرت کر لی کہ ہماری آنکھوں میں جرت نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں، لیکن لالچ نے پھر وہاں پر لا کے کھڑا کیا کہ وہی لوگ جو کہہ رہے تھے ہم سامنا نہیں کر سکتے، پھر لالچ کی وجہ سے انہوں نے تیر بھی چلائے، تلواریں بھی چلائیں، نیزے بھی چلائے، برچھیاں بھی چلائیں، خون کی ندیاں بھی بہائیں، انہوں نے قطرات حسین سے جو ہے وہ کربلا کی ریت کو رنگین کر دیا۔ کیسی بڑی بدبختی ہے۔ تو پہلے کثیر بن عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ اور بات جا کے کرو، اس نے چونکہ جو ہے نا ہتھیار لٹکائے ہوئے تھے تو ان کو خیمہ حسینی کی طرف نہیں جانے دیا گیا اور واپس بھیج دیا، اس کی قسمت میں نہیں تھا کہ کلام حسین سن سکے، وہ واپس آ گیا۔ پھر جو ہے نا وہ قرہ بن قیس کو بھیجا گیا کہ جائیں جا کر بات کریں، انہوں نے منت سماجت کی کہ حضور چند لمحے دے دیں، بات چیت کرنی ہے۔ تو عمر بن سعد کا پیغام لائے کہ حضور آپ کیوں آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے آپ کے شہر والوں نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں، اگر ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے اور میرے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو پھر مجھے اجازت دیجئے، میں واپس وطن لوٹ جانا چاہتا ہوں، اگر واپس نہیں جانے دیتے تو کسی اور بستی میں مجھے جانے دیجئے جہاں جا کر میں اپنے نانا حضور کے دین کو پیش کروں، اور مجھے کوفہ نہیں آنا ہے کیونکہ تم نہیں چاہتے ہو۔ یہ بات لے کر جو ہے جب عمر بن سعد کے پاس ابن قیس پہنچا تو وہ خوش ہوا کہ اب لڑائی ٹل گئی ہے، اور اس پیغام کو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف بھیجا گیا۔ اچھا یہ 1 on 1 بھی تو مکالمہ ہوا ہے جی ابن سعد بالکل کے ساتھ؟ نہیں، اصل میں اولاً کیونکہ عمر ابن سعد جو ہے وہ سامنا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ جب پیغام جاتا ہے ابن زیاد کی طرف تو وہ پھر دوبارہ کہتا ہے کہ نہیں، بیعت لو امام علی مقام سے یزید لعین کی، ایسے ان کو واپس نہیں جانے دینا ورنہ جنگ کرو۔ پھر عمر ابن سعد آ کے گزار ہوتا ہے کہ حضور اب یہ آخری مرحلہ ہے، اب تو لڑنا ہی پڑے گا۔ تو آپ نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف چہرہ کیا اور اللہ کے حضور اس وقت عرض کی، یا اللہ یہ لوگ ہیں جو تیرے دین کے لیے نکلے ہیں، تیرے محبوب کی سنت کی بقا کے لیے نکلے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں حرم سے نکالا ہے اور ہمیں اس تکلیف میں ڈالا ہے، ہمارا حق ان سے لے لے اے اللہ، اور ان ظالموں کو ان کے نتیجے تک پہنچا، اور رب نے ان کو پہنچا بھی دی۔ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا آپ تشریف لائے، اور آئیے آپ کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں۔ ظالم کے ظلم سے نجات کا وظیفہ بتلاتے ہیں کہ اگر کسی ظالم شخص کے ظلم کا خطرہ ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 11 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ ظلم سے نجات مل جائے گی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا۔ قافلہ اہل حرم کا آ گیا کربل میں ہے، قافلہ اہل حرم کا آ گیا
کربل میں ہے امتحان آل شاہ دو سرا کربل میں ہے امتحان آل شاہ دو سرا کربل میں ہے خیمہ زن دشت بلا میں ہو گئے شبیر ہیں خیمہ زن دشت بلا میں ہو گئے شبیر ہیں اور ہونے کو قیامت ایک بپا کربل میں ہے اور ہونے کو قیامت ایک بپا کربل میں ہے ظلم کی آندھی کی زد میں گلشن سرکار ہے ظلم کی آندھی کی زد میں گلشن سرکار ہے حق و باطل کا بھی ساجد فیصلہ کربل میں ہے حق و باطل کا بھی ساجد فیصلہ کربل میں ہے امتحان آل شاہ دو سرا کربل میں ہے